غصہ ہے. ہماری دلیل یہ ہے کہ انه معاوضة مال بغير مال فجعلناه التزام المال ابتداء حتى لا يصد بأصل الجهالة كالدية والأقارير وشرطنا أن يكون المسمى مالا وسطه معلوم رعاية للجانبين وذلك عند إعلام الجنس لأنه يشتمل على الجيد والرديء والوسط والوسط ذو حظ منهما. ہماری دلیل یہ ہے کہ یہ معاوضہ مال کا غیر مال کے ساتھ ہے، لہذا ہم نے مال کو سے نہیں ہوگا. جیسے شرط لگائی کہ مسمى مال درمیان ہو جائے اور یہ اس وقت ہوگا ہوتی ہے اور درمیانی ان دونوں میں سے حصہ پانے والا ہے. دیکھو احناف کیا دلیل بیان کرتے ہیں کہ بیع اور نکاح میں فرق ہے. بیع میں مال کا مبادلۃ المال بالمال ہوتا ہے، سمجھ میں آیا؟ شریعت کیا ہے بتاؤ، عبارت کیا ہے کہ یہاں مال کا غیر مال کے ساتھ تبادلہ ہے، یعنی ایک طرف تو مال ہوتا ہے اور دوسری طرف منافع بوزع ہوتے ہیں، تو منافع بوزع مال نہیں ہے. تو لہذا ہم نے یہاں پر کیا کہا کہ ابتداءً یہاں پر مال کا مال کے ساتھ تبادلہ نہیں ہے بلکہ مال کا غیر مال کے ساتھ تبادلہ ہے. تو گویا کہ جب انسان مہر مقرر کرتا ہے تو اپنے اوپر ایک مال کو لازم کرتا ہے. کیا کرتا ہے بولو؟ اپنے اوپر مال کو لازم کرتا ہے جس کے بدلے میں کوئی اور چیز نہیں ہوتی، کوئی مال نہیں ہوتا ہے. جیسے کہ ہم مثال کے طور پر کوئی شخص اقرار کرے کہ میرا فلاں کے اوپر کیا ہے 1000 روپے ہے، تو 1000 روپے مجھے فلاں کو دینے یہ اقرار کر کے اس نے اپنے اوپر کیا کر دیا ہے؟ مال کو لازم قرار دے دیا. اسی طریقے سے کوئی شخص کسی کو نقصان پہنچا دے تو دیت دینا پڑتی ہے، قتل کر دے غلطی سے دیت دینا پڑے گی. تو دیت میں کیا ہوتا ہے؟ اپنے اوپر اس نے مال کو لازم قرار دیا جس کے بدلے میں کوئی اور مال نہیں ہے. ایسے ہی نکاح کے اندر بھی کیا ہوتا ہے؟ انسان جب مہر مقرر کر کے اپنے اوپر مال کو لازم قرار دیتا ہے اس کے بدلے میں کوئی مال نہیں ہوتا. بات سمجھ؟ کیا کرتا ہے مال کو؟ اور جب انسان اپنے اوپر مال کو لازم قرار دے تو وہاں پر اصل جہالت کی بنا پر فساد پیدا نہیں ہوتا، اصل جہالت کی بنا پر وہ لزوم فاسد نہیں ہوتا ہے. مثال کے طور پر کہ اگر کوئی شخص اقرار کرتا ہے کہ میرا فلاں کے اوپر کیا ہے بتاؤ 1000 اونٹ ہے، تو میرے فلاں کے اوپر کیا ہے بتاؤ، کیا کہا کہ میرے اگر فلاں کے اوپر کتنے اونٹ ہیں؟ 1000 اونٹ ہے، اقرار کیا لیکن متعین نہیں کیا کہ میرے کون سے اونٹ ہیں. تو وہ اس کا اقرار درست ہوتا ہے اور اس کے اوپر تعین کرنی ہوتی ہے. دیت کی بنا پر اونٹ واجب ہوتے ہیں، لیکن دیت کی بنا پر جب اونٹ واجب ہوتے ہیں تو وہاں بھی اس کو کیا کرنی ہوگی؟ تعین کرنی ہوگی کیسا اونٹ دینا ہے. شریعت نے متعین کیا، یہ متعین نہیں کیا کہ اونٹ دینا ہے.
ابھی تعین کس پر ہے بتاؤ؟ دینے والے پر ہے کہ وہ اس کو کیا دینا ہے، درمیانی دینا ہے. تو قاضی کہے گا کہ کیسے اونٹ دینا ہے، یہ فیصلہ قاضی کرے گا. تو مطلق آیا کہ اونٹ دینا ہے، کیسا اونٹ دینا ہے یہ فیصلہ کیسے کرے گا، قاضی کرے گا. تو جہالت کی بنا پر جہاں پر مال کا لزوم ہو وہاں پر جہالت کی بنا پر کیا ہوتا ہے، اصل جہالت کی بنا پر اصلاً اقرار اور یہ لزوم فاسد نہیں ہوتا، جیسے کہ دیت اور اقرار میں. لیکن ہم نے نکاح میں شرط لگائی کہ مسمى ایسا مال ہو جس کا درمیانی حصہ معلوم ہو تاکہ جانبین کی کیا ہو جائے بتاؤ، رعایت ہو جائے. بات سنائی؟ یہ مال کے ساتھ تبادلہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر تو جو ناکح نکاح کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنے اوپر مال کو لازم قرار دیتا، اور جہاں پر لزوم مال ہو وہاں پر جہالت فساد کا ذریعہ نہیں ہوتی، لزوم مال کو فاسد نہیں کرتی، اس لیے مال تو لازم ہوگا. لیکن ہم نے شرط لگائی کہ ایسا مال بیان کرے جس کا درمیانی حصہ معلوم ہو تاکہ جانبین کی کیا ہو جائے، رعایت. جانبین سے مراد کون ہوگا؟ زوج اور زوجہ دونوں کی رعایت ہو جائے. اور جانبین کی رعایت اس وقت ہوگی جبکہ جنس یعنی نوع معلوم ہو، کیونکہ جانور اچھا بھی ہوتا ہے، خراب بھی ہوتا ہے اور درمیانی بھی ہوتا، اور درمیانی متعین کرنے میں دونوں کی کیا ہے بتاؤ، رعایت ہے. بخلاف جہالت الجنس، بخلاف اگر جنس مجهول ہے، انه لا واسطہ، کیونکہ پھر کوئی واسطہ نہیں، جنس کے اسباب مختلف ہونے کی بنا پر، یعنی پھر دونوں کی رعایت کرنا ناممکن ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر جنس کے درمیان بہت زیادہ کیا ہوتا ہے، تفاوت ہوتا ہے. جانور میں مرغی بھی آ جائے گی اور جانور میں ہاتھی بھی آ جائے گا، کس کو متعین کرے گا؟ درمیانی کو بھی متعین کرنا ممکن نہیں ہے. اس وجہ سے اگر نوع مجهول ہے تو پھر مہر مثل دیں گے. اور کہہ رہے ہیں بخلاف بے کے، کیونکہ اس کی بنیاد تنگی پر ہے. بات سنائی؟ اس کی بنیاد کیا ہے بتاؤ؟ تنگی پر ہے. مماقصت کے معنی بھی آتے ہیں تنگی، تنگ کرنا، مطلب اس میں بہت زیادہ دوسرے کو وسعت نہیں دی گئی ہے، بلکہ کہا گیا کہ اگر ذرا بھی جہالت ہے تو پھر کیا ہے بتاؤ، بے ختم ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر بائع اور مشتری کے درمیان کوئی رشتہ قائم نہیں ہوتا، اور نکاح کا معاملہ درگزر پر ہے، وہاں باقاعدہ زندگی کا ایک رشتہ قائم ہو جاتا ہے. اس وجہ سے وہاں پر جہالت کو اگر وہ کم ہے تو اس کو برداشت کر لیا جاتا ہے، اور بے میں کوئی رشتہ قائم نہیں ہوتا، اس لیے وہاں پر ہلکی جہالت بھی بے کو کیا کرتی ہے، فاسد قرار دیتی ہے. پھر اس شوہر کو اختیار ہے کہ درمیانی دے یا قیمت دے. ان الوسط لا يعرف الا بقیمت، کیونکہ درمیانی معلوم کیسے ہوتا ہے، قیمت کے ذریعے معلوم ہوگا. فصارت اصلا فی حق الایفاء، لہذا وصول کرنے کے حق میں قیمت ہی اصل ہوگی. عبد اصلا تسمیۃ، اور اب غلام اصلا وہ تسمیہ ہے، یعنی اصلا اس کو مہر بنایا ہے، لہذا اختیار ہوگا. کیا مطلب ہوا کہ دیکھو کہہ رہے کہ درمیان اس کو اختیار اس بات کا ہے کہ چاہے قیمت دے اور چاہے کیا دے دے، بولو کیا دے دے، قیمت دے اور چاہے درمیانی دے دے. کیوں کہہ رہے قیمت دینے کا اختیار کیوں کہا؟ کہہ رہے قیمت دینے کا اختیار اس طرح سے کہا کہ کوئی چیز درمیانی کیسے معلوم ہوگی، قیمت سے ہی معلوم ہوگی. بھائی اگر ہم نے معلوم کیا کہ یہ جانور درمیانی ہے، کیسے ہم کہیں گے، ہم قیمت لگائیں گے کہ اس کی بازار میں جانور کس کس ٹائپ کا ہے. ایک ہے 10,000 کی قیمت کا، ایک ہے 20,000 کا، ایک ہے 30,000 کا. تو جانور کا درمیانی ہونا یہ قیمت کے ذریعے معلوم ہوتا ہے. تو گویا کہ قیمت کے ذریعے ہی چونکہ جانور کا درمیانی ہونا معلوم ہوتا ہے، اس لیے قیمت بھی دے سکتے ہیں. اور چونکہ اس نے غلام مہر میں کہا ہے اس لیے غلام بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چلو اتنے رکھو. کیا ہوا، میٹنگ شروع کی نہیں ہو رہی تھی تم لوگ کی؟ چلو ٹھیک ہے، انشاءاللہ کل دیکھتے ہیں. السلام علیکم. اپنا کوئی بھی جیسے کوئی ایک بات کسی معاشرے میں کہیں مشہور ہو جائے اس کو قرب کہتے ہیں. آپ لوگ تو بھی سمجھ ہی گئے ہوں گے. اب ایک کام کرو، سلو پڑھ لو، اپنا بھی پڑھ لو، یا پھر میں بھی درس دے دوں. درس سنیں گے اپنا پڑھ، یا پھر میں مذاکرہ کرا دوں. سمجھ میں آئے یہ بتا پہلے. ہاں بالکل.